سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ یا ایہا اے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر ساتھ نماز کے ساتھ، ساتھ صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ الصابرین صابروں کے۔ مشکل اوقات میں صبر اور نماز سے مدد۔ مشکل اور آڑے وقت میں صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم پہلے اسی سورہ کی آیت نمبر 45 میں بھی گزر چکا۔ اس مقام پر اس کی مناسبت یہ ہے کہ طویل قبلہ کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو جس امامت کے لیے تیار کرنا مقصود ہے، اس کی راہ میں بے شمار مشکلات اور مصائب پیش آنے والے، لہٰذا اے مسلمانوں ایسے اوقات میں صبر اور نماز سے کام لو۔ صبر سے انسان بہت سی مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں، اور نماز ان حالات میں نفس انسانی کو اطمینان بخشتی ہے، بندے کا اللہ پر توکل بڑھتا ہے، اور یہی توکل مشکلات میں ثابت قدم رہنے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور توفیق نصیب ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہ بات ہر انسان کو اپنی ذاتی تجربات کی بنا پہ بھی معلوم ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شکر کے بعد صبر کا بیان کیا اور ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان دو بڑے نیک کاموں کو ذریعہ نجات بنانے کا حکم دیا۔ ظاہری بات ہے کہ انسان یا تو اچھی حالت میں ہوگا تو یہ موقع شکر کا ہوگا، یا اگر بری حالت میں ہوگا تو یہ موقع صبر کا ہوگا۔ حدیث میں مومن کی کیا یہ اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے، اسے راحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، رنج پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پہ تحمل کرے اور انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر اور صلاۃ سے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استقلال سے لگے رہنا چاہیے، انسان پر شاخ گزرے طبیعت کے خلاف ہو جینا چاہیے بھی ایک صبر ہے۔ دوسرا صبر اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا ہے، طبعی میلان اس طرف خواہش نفس اکسا رہی ہو۔ امام زید العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائے۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، کہیں گے کہ جنت میں، وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا، کہیں گے کہ ہاں حساب سے بھی پہلے پوچھیں گے، آخر آپ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا۔ اور جب میرے فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق کو تم ہو جاؤ، جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ صبر کی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کریں، مصیبتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملنے کا یقین رکھیں، ان پر ثواب طلب کریں، ہر گھبراہٹ، پریشانی اور کٹن موقع پر استقلال اور نیکی کو امید پر وہ خوش نظر آئیں۔ اور اسی طرح بہت سی حدیثیں آپ کو اس کے بارے میں مل جاتی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ صبر ہے اور نماز۔ ان دونوں کا اکٹھے ذکر کیوں آیا کہ نماز مرتے دم تک معاف نہیں، بیماری کی حالت میں کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو صرف سینسز کام کر رہے ہیں تو اشاروں سے بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ سینسز ختم ہو جائے یا فرشتہ اجل آ جائے۔ اس طرح صبر بھی قبر تک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دعا مانگی، دعا قبول نہ ہوئی، ذرا وقت لگ گیا، آپ نے کہا میں نے اتنے وظیفے کر ڈالے، میں تو کب سے دعائیں مانگ رہی ہوں، لیکن نعوذ باللہ اللہ سنتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، ضرور سنتا ہے، اس کا ہر دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے، اور وہ وقت انسان کے لیے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ صبر جمے رہنا، اللہ کی اطاعت پر بندے کا جمے رہنا، گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح غم پہ صبر کرنا، اور نماز صرف کھڑے ہونے کا نام نہیں، اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکانے کا نام ہے کہ اللہ میری کوئی عزت نہیں، تیرے آگے تیرے سوا میرا کوئی کارساز نہیں، میں تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، انتظار کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 4 طریقے ہیں، ایک تو فوراً قبول ہوتی ہے اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے، دیر سے قبول ہوتی ہے کہ اس کا بھی وقت نہیں ہوتا، جیسے ایک بچے کو آپ
چھوٹی سی عمر میں پورا چاکلیٹ کا ڈبہ اس کے حوالے نہیں کرتے، آپ جانتے ہیں وہ سارا کھا جائے گا، لیکن وہی بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس سے آپ کہتے ہیں آپ یہ لے لیں، اپنی کبٹ میں رکھ لیں، اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ ایک عدد لے لیں، تو فرق ہوتا ہے نا۔ پھر اس کے بدلے بعض اور مصیبت ٹلتی ہے ان دعاؤں کے بدلے میں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا نہ جانے کس کی دعا آج کام آئی اور اتنی بڑی مشکل سے ہم نکل آئے۔ پھر زیادہ بہتر چیز کبھی اس کے مقابلے میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہترین سے بہترین تر دے دیتا ہے۔ اور پھر اس کا جو پانچواں طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، آخرت میں وہ قبول ہوں گی، اور وہاں جب ہمارے خدا نخواستہ نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور جب یہ لا کے ڈالی جائیں گی تو ایک انسان پوچھے گا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں بچا تھا، یہ کیا چیز ہے جس سے میرے پلڑے بھاری کیے؟ تو کہا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو انسان کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو بالصبری والصلاۃ، صلاۃ میں آپ کی فرض نماز بھی آتی ہے، آپ کی نماز حاجت بھی آتی ہے، آپ کی استخارے کی دعا بھی آتی ہے، آپ کی چاشت و اشراق کی نماز بھی آتی ہے، کیونکہ جب پتہ چلتا ہے کہ ان نمازوں کی کتنی قبولیت اور مقبولیت ہے تو خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے، یقین کے ساتھ انسان مانگتا ہے۔ تو 2 نفل حاجت کے پڑھ کے بھی آپ اگر کوئی خاص قسم کی مسئلہ ہے جو اپنے رب سے مانگنا ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی مانگ سکتے ہیں کہ 2 نفل نماز حاجت کے پڑھیں اور اشراق کی عادت ڈالیں، وہ بھی بڑی قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا اے ایمان والو، اگر میرا ذکر و شکر کرنا اور کفران نعمت سے بچنا تم کو دشوار معلوم ہوتا ہے تو صبر اور نماز کی مدد اور سہارے سے یہ دونوں چیزیں حاصل کرو۔ یعنی اگر نفس پر احکام شریعہ شاق اور گرا گزرتے ہیں تو اس کے لیے آسان اور سب سے مجرد جو نسخہ ہے وہ ہے صبر کا اور دوسرا نماز کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا 70 یا 75 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ تو بڑی لمبی اس کی ڈیٹیل ہے۔ بدنی صبر ہوتا ہے جو بدن سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو آپ نے ہر طرح کی عبادت کے لیے اور ہر طرح کی امراض میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو اسی طرح نفسیاتی صبر بھی ہوتا ہے، نفس کو صبر نفسانی کہہ لیں، نفس کو اس کی بیجا خواہشات سے روکیں، فضول چیزوں سے روکیں، اسراف سے روکیں۔ آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی اسراف سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو نہیں لیتے، تو اس کو پھر زہد کہا جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں قابو رکھیں، مخالفت سے درگزر کریں، اسے حلیم کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے راز آپ کے پاس ہیں تو اسے افشا نہ کریں، اس کو روکے رکھیں، اسے متانت کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے صبر کے درجے، ہر موقع پہ صبر کریں، کیوں؟ کیونکہ ماذ صابرین، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ ہمیں پسند کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے آپ کو ترازو دے دیا، آپ صابر ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز، اس کے بعد نوافل، اور اس کے بعد آپ اشراق جو بھی نمازیں پڑھاتے چلے جائیں، جتنا بڑھاتے چلے جائیں اتنا ہی زیادہ اس کی فضیلت اور افادیت بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ہو۔ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھیں گے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے موسیٰ کے مقابلے میں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آدھے باغات اور آدھی سلطنت یا ہیرے جواہرات یا گھوڑے یا پارچہ یا ریشم یا کچھ علاقوں کی سلطنت کا تمہیں میں اپنا مقربین بناؤں گا، اپنے پاس بٹھاؤں گا، اپنے ساتھ اپنی کابینہ میں جگہ دوں گا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑی کیا اعزاز کی بات ہے؟ آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ رہے، ہر وقت ساتھ رہے، آپ کے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، کبھی نہ ٹوٹے، تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صابر اور شاکر بندہ بنا کے زندہ رکھے اور صابر شاکر بندہ بنا کے اس دنیا سے اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔